آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 25۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے دکاندار کی کسٹمرز کے حوالے سے نفسیات، یعنی ایک دکاندار مال بیچنے والا وہ اپنے کسٹمر اور گاہک کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، کیا احساسات اور کیا جذبات رکھتا ہے، اور اس کے دل دماغ میں اپنے گاہک کے حوالے سے کیا چل رہا ہوتا ہے، یا وہ کس طرح سے اپنے گاہک کو بیوقوف بناتا ہے، اس سے ڈیلنگ کرتا ہے، کس طرح سے معاملہ کرتا ہے۔ تو ہم آج کی اس نشست میں اس اہم عنوان پر گفتگو کریں گے۔ دکاندار کی نفسیات پر جب ہم گفتگو کریں، ان میں سے سب سے ابتدائی اور پہلی نفسیاتی حالت اور کیفیت آپ یہ سمجھ لیں جو ساری چیزوں پر حاوی ہے، وہ ہے کہ دکاندار اپنے اندر منافع کی نفسیات رکھتا ہے۔ یعنی یہ تو اول ترجیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور شے اس کے مطمع نظر میں ہوتی ہی نہیں۔ یعنی وہ اپنے نفع کا غلام ہے، اپنے نفع کا پجاری ہے، اپنے نفع سے اسے سروکار ہے۔ اسے آنے والے گاہک کی شخصیت، پرسنالٹی، یا اس کے رشتہ داری، یا اس کے شریف النفس ہونے، یا کسی بھی شے سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ دکاندار کی پہلی ترجیح ہے، نفع کا ہونا، چاہے اسے اس کے لیے تھوڑا سا سچ چھپانا پڑے یا اضافی بات کرنی پڑے، وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر اسے اس کے لیے قسم بھی اٹھانی پڑے تو وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر ایک چیز دکاندار کو 500 روپے میں پڑی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ 1000 کی ہے، لیکن آپ کو 800 میں دے رہا ہوں۔ چیز کتنے کی ہے؟ پڑی اسے 500 کی، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں یہ 1000 کی ہے لیکن آپ کو 800 میں دے رہا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ شے جو وہ 800 میں دے رہا ہے اس نے اصل میں بیچنی 800 کی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ریٹ زیادہ بتاتا ہے، اور ریٹ زیادہ بتا کر اس میں کئی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ اس گاہک نے ریٹ لازمی کم کروانا ہے۔ تو اب اگر میں نے چونکہ 800 میں بیچنی ہے، جو اصل قیمت میں وصول کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے 800 بتایا، تو اس نے تو بھائی 800 سے 700 600 پہ آنا ہے، تو مجھے تو 200 کا یا 100 کا نقصان ہو جائے گا۔ تو میں بتاؤں ہی اتنے پیسے تاکہ یہ اگر نیچے آئے تو اتنا نیچے آئے جتنا کہ میں چاہتا ہوں، یعنی میری اصل جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ 800 میں چیز بیچنی ہے، وہ 1000 روپے بتاتا ہے، اور بتا کے پھر وہ جب گاہک کم کرواتا ہے تو بس اتنا ہی کم کرتا ہے جتنا کہ اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ میں نے اتنے کی تو لازمی سیل کرنی ہے۔ تو اس سے نمبر 1 ریٹ بڑھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا زیادہ بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایک جو اس میں تکنیک ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دکاندار کسی گاہک کو کہتا ہے کہ یہ 1000 روپے کی ہے لیکن آپ کے لیے 800 روپے کی ہے، تو بات یاد رکھیے گا وہ چیز 800 کی ہی ہوتی ہے۔ 800 کی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دکاندار نے شروع سے ہی اس کو اتنے ہی روپے میں بیچنے کا عزم اور ارادہ کر رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی 1000 روپے کی ہے، میں آپ کو 800 میں دے رہا ہوں۔ حالانکہ کہنا چاہیے کہ یہ 800 کی ہے، میں آپ کو 600 میں دے رہا ہوں، لیکن کرتا کیا ہے وہ کہ یہ چیز 1000 کی ہے، میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 800 روپے کی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ گویا کہ گاہک اور کسٹمر کی نفسیات سے کھیلا جاتا ہے۔ اس بات اور اس گفتگو سے اور اس ریٹ کم کرنے سے گاہک کی جو نفسیات ہیں ان میں رعایت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رعایت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس میں پیسے کا کم ہونا یا چیز کا سستا ہونا، اس کی قیمت کا کم ہونا، اس چیز کا احساس گاہک کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر دکاندار ان جملوں کے ذریعے سے گاہک کی ان نفسیات سے کھیل کر اسے آمادہ کر لیتا ہے۔ نمبر 1 وہ گاہک یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ بڑا مخلص ہے کہ اس نے خود ہی 200 روپے کم کر دیے، اس نے خود ہی 200 روپے میرے لیے کم کر دیے۔ حالانکہ آپ نہ اس کے چاچے مامے تائے ہیں، بلکہ چاچے مامے تائے تو چھوڑیں، وہ تو ایسے رشتہ داروں سے تو اور زیادہ بٹورتے ہیں۔
بس سمجھو کہ نا آپ اس کے کچھ، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اس کے کوئی نفع نہیں لگتے. دکاندار چیز بیچنے والا، اس کی مین چیز کیا ہے؟ نفع. رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، نفع معنی رکھتا ہے. دوستی کوئی معنی نہیں رکھتی، نفع معنی رکھتا ہے. مولوی ہونا، اللہ والا ہونا، نیک اور صالح ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، نفع معنی رکھتا ہے. تو اس لیے ہم یعنی گاہک یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑی رعایت کی، بڑا میرے ساتھ نیکی کی، بڑا اچھا بندہ ہے کہ اس نے جو ہے 200 روپے کم کر دیے. حالانکہ اس نے کوئی 200 روپے کم نہیں کیے، جتنی قیمت اس نے وصول کرنی تھی اتنی ہی کی. بس ایک تکنیک کے ذریعے سے آپ کے ساتھ وہ کھیلا، اور آپ کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ کی زبان پر بھی تعریف آ گئی، آپ کو بھی وہ دکاندار اچھا لگنے لگا اور اس کا کام بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو بھی ٹینشن نہ ہوئی اور اس کا بھی کام ہو گیا. تو یہ ایک تکنیک ہوا کرتی ہے دکانداروں کی کسٹمرز کے ساتھ کہ وہ نفع کی نفسیات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی چیز کو بیچتے ہیں. اور پھر اس میں جو اہم ترین پہلو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے، چونکہ چلے میں یہاں پر ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں. یہ جو نفسیات ہے نا، نفسیات جسے ہم علم النفسیات سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ فن یعنی انسان کی نفسیات سے متعلقہ آگاہی اور پتہ لگنا، یہ انسان کو آتا ہے نمبر ایک اس طرح سے سیکھنا جیسا کہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک شعبہ ہے زندگی سے متعلقہ افراد اور انسان، ان کی نفسیات بتا رہے ہیں کہ انسان اس شعبے کا یہ سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اور دوسرا، انسان کو نفسیات کا علم ہوتا ہے تجربات کے ذریعے سے. یعنی جتنا انسان کسی فیلڈ میں ماہر ہوگا، وقت گزرا ہوگا، مشاق ہوگا اور تجربہ کار ہوگا، اتنا ہی وہ اس فیلڈ میں آنے والے لوگوں کی نفسیات سے واقف ہوگا. انسان کو تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو اب وہ جو دکاندار ہیں، یہ ان کو جو یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی اسپیشل نفسیات پڑھی ہیں کہ یہ گاہکوں کی یہ نفسیات ہوتی ہیں. کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، کتب بھی مل جاتی ہیں، کئی لوگ موٹیویشنل سپیکرز سے اس قسم کی گفتگو بھی سنتے ہیں، لیکچر بھی لیتے ہیں، کورسز بھی کرتے ہیں کہ ہمیں گاہکوں کی نفسیات پتہ چلے، تکنیکس پتہ چلیں کہ آپ نے اپنی چیز کو کیسے پیش کرنا ہے، کس طرح سے اچھے منافع کے ساتھ بیچنا ہے. اس کے اوپر مکمل کورسز ہیں. لیکن سب سے بڑا کورس کیا ہے؟ تجربہ. تو ایک دکاندار چونکہ آئے روز اس کے ساتھ دکانداروں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو لرن کرتے ہیں لاشعوری طور پر. ایک ہوتا ہے شعوری طور پر کسی شے کو ایک سوچ کے ساتھ سیکھنا، سمجھنا، لرن کرنا، اور ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پر کسی شے کو فیس کرنا، کسی شے کو سیکھنا اور سمجھنا. تو دکاندار حضرات ان چیزوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں لاشعوری طور پر اپنے تجربات کی روشنی میں. وہ گاہکوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ گاہکوں کا مزاج کیا ہے، گاہکوں کی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح سے دکاندار سے ڈیلنگ کرتے ہیں، کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ریٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو ٹکا لیتے ہیں. تو یہ جو تکنیک ہے اس میں مین چیز جو دکانداروں کے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گاہک نے ریٹ کم کروانا ہی کروانا ہے، یا اس کو چھوڑیں، گاہکوں نے ریٹ کم کروانا ہی کروانا ہے. تو اس حوالے سے پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ ریٹ ہی اتنا بتاتے ہیں تاکہ اگر گاہک ریٹ کم کروائے تو اتنا نہ کم کروا دے کہ پھر جو ہماری اصل سوچ ہے کہ ہم نے اتنے میں بیچنا ہے اس سے بھی کم آ جائے. تو وہ پھر ریٹ زیادہ بتاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے گاہک نیچے آتا ہے، اور وہ اتنا ہی نیچے آتا ہے جتنا کہ دکاندار نے سوچا ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک دکاندار نے چیز 800 روپے بیچنے کا سوچا، لیکن وہ اپنے کسٹمر اور دکاندار کو 1500 بتاتا ہے. اب آپ خود سوچیں آپ کتنا کم کریں گے؟ آپ کہیں بھی چلو 200 یا 300 کم کروا لیتے ہیں، یا آپ کہیں گے 500 روپیہ کم کروا لیتے ہیں. اب اس نے 800 کی شے بیچنی تھی، لیکن آپ کو اس نے 1500 بتایا تاکہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ آئیں بھی صحیح، آپ 1000 پہ آئیں گے، اسے مزید آپ کی نفسیاتی کیفیت سے بھی 200 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن یا آپ زیادہ بھی نیچے آئیں گے، ہاف آف آپ جس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں 800 روپیہ وہاں تک آئیں گے، اور وہ اتنے میں ہی چیز بیچنا چاہتا ہے. تو یہ ایک تکنیک ہے دکانداروں کی کہ وہ گاہکوں کی نفسیات گاہکوں کی کیا ہیں کہ وہ ریٹ کم کرواتے ہیں. تو اس تکنیک کے پیش نظر انہوں نے ریٹ اپ بتانا ہوتا ہے، زیادہ بتانا ہوتا ہے تاکہ گاہک جو ہے اپنا ریٹ کم کروائے تو اتنے میں آ جائے جتنے پر ہم اس چیز کو بیچنا چاہتے ہیں. تو سب سے اول
دکانداروں کی نفسیات کے حوالے سے آپ نے جانا کہ ان کی نفسیات میں نفع غالب ہوتا ہے، نفع پر کسی بھی قسم کا وہ کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے اس کے لیے انہیں سچ چھپانا پڑے یا کوئی اضافی بات یا کوئی اضافی حوالہ انہیں دینا پڑے، وہ کر گزریں گے۔ اسی طرح دوسری شے ہے، دکاندار وہ کسٹمرز میں اپنا اعتماد پیدا کرتے ہیں، یہ بھی دکانداروں کی نفسیات ہیں، یعنی گاہک کو مستقل خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی میں اگر مثال دوں تو آپ اس کو سمجھیں گے مثال سے، جس طرح سے کسی گاہک کو یہ بات یاد کروانا کہ آپ پچھلی بار بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، آپ پچھلی بار بھی آئے تھے، تو یہ جو جملہ ہوتا ہے نا کہ آپ پچھلی بار بھی آئے تھے یا آپ پہلے بھی آئے تھے یا فلاں چیز بھی ہم سے لے کر گئے ہیں، تو یہ چیز گاہک کے اندر ایک اعتماد کی کیفیت کو پیدا کرتی ہے دکاندار کے حوالے سے۔ یا کئی ایسے ہوتے ہیں گاہک، وہ دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے پہلے بھی چیز لے کر گئے ہیں، ہم آپ سے پہلے بھی چیز لے کر گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اپنی طرف سے یہ بات کر کے گویا کہ گاہک کی اس کی دکاندار کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اچھا ریٹ بتائے گا، زیادہ پیسے نہیں وصول کرے گا، کیونکہ ہم اس کے ریگولر گاہک ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ آپ کی اس بتانے والی کیفیت سے اخذ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے، تو وہ اعتماد کے چکر میں جو آپ کی اعتمادی نفسیاتی کیفیت ہے، اس کے تناظر میں پھر وہ آپ کو خوب لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ آپ کو جو ہے خوب بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اعتماد کسی کے دل میں پیدا کرنا یا مشکل ہوا کرتا ہے، اور جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ریگولر گاہک ہیں، پہلے بھی آپ کے پاس آئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے چابی ان کے ہاتھ میں دے دی کہ بھئی ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، تو وہ اس کا پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بندے کو خوب لوٹ لیتے ہیں، یعنی ان سے اچھا خاصا منافع کما لیتے ہیں۔ تو یہ اعتماد پیدا کرنا، یہ بھی دکانداروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ تو اس میں کبھی کسی شے کا یا کسی سودے کا ذکر کر دیا، مثال کے طور پر دکاندار کہتا ہے کہ پچھلی بار آپ نے نیلی شال لی تھی، جو آپ کو بڑی پسند آئی تھی، تو ویسی ہی ایک اور بھی شال ہماری شو پر پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ گاہک کو خاص محسوس کرواتا ہے، یعنی گاہک کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ آپ اس دکاندار کے لیے بڑی اہمیت کی حامل اور آپ رسپیکٹیبل شخصیت ہیں، آپ خاص ہیں اس دکاندار کی نظر میں۔ تو اس وجہ سے پھر انسان وہاں پر اپنا دل تو ہارتا ہی ہارتا ہے، یعنی گاہک وہاں پر اپنی جیب بھی ہار بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دکاندار کی نفسیات ہیں، اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اسی طور پر عادت سازی، یہ بھی دکانداروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے، یعنی مستقل خوش اخلاقی سے پیش آنا، وقت پر سروس مہیا کرنا اور مخصوص رعایتوں سے گاہک کی عادت بنانا، یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل ہے۔ عادت سازی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی عادت یا اپنی چیز یا اپنی دکان کی عادت کسی کسٹمر کو یا کسٹمرز کو ڈالنا، یہ بھی دکانداروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ مثال کے طور پر دکاندار کہتا ہے جی آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں، آپ کو تو ہمیشہ اسپیشل رعایت ملے گی۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا کہ آپ تو ہمارے جی پرانے گاہک ہیں، پرانے کسٹمر ہیں، تو اس سے گاہک کو احساس پیدا ہوتا ہے اندر نفسیاتی طور پر کہ یہ میری اپنی دکان ہے۔ یا آپ نے کئی دکانداروں سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یہ تو آپ کی اپنی دکان ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ تو آپ کی اپنی دکان ہے، یہ اگر اپنی دکان ہے تو آپ فری میں وہاں سے چیزیں اٹھا لیں، نہیں، یہ صرف ایک تکنیک ہے نفسیاتی طور پر گاہک کی نفسیات سے کھیلنا۔ جب آپ یہ والا جملہ بولتے ہیں نا، یعنی دکاندار بولتا ہے کہ جی یہ تو آپ کی اپنی دکان ہے، تو گویا کہ اس سے وہ گاہک کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے، اور گاہک کے اندر سرنڈر ہونے کی جو کیفیت ہے، یہ جملہ اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ تو گاہک پھر اس نفسیاتی جملے کے پیش نظر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور چیز لینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری اپنی دکان ہے۔ تو یوں وہ عادت سازی کی جو کیفیت ہے اس کو بھی پیدا کرتے ہیں مختلف کسٹمرز اور مختلف قسم کے گاہکوں میں۔ اسی طرح دکانداروں کے یہ بھی نفسیات ہیں کہ وہ گاہک کی ناسمجھی اور جلد بازی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ مثال کے طور پر وہ کسی شے کے بارے میں کہے گا کہ یہ جاپانی مال ہے، حالانکہ وہ چینی یا مقامی مال ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ گاہک اس کو پہچانتا نہیں، تو اس کی جو عدم پہچان ہے گاہک کی، اس سے دکاندار فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ پوچھتا ہے نا گاہک یا کسٹمر کہ یہ مشین جی کس کمپنی کی ہے یا فلاں کی۔ اب آپ خود سوچیں، تھوڑی سی میں آپ کو گہرائی والی بات بتاؤں، یعنی یہ اتنی گہرائی والی نہیں، لیکن اگر آپ توجہ نہیں کرتے تو پھر یہ گہرائی والی بات ہے۔ کس طرح سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ڈبے کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، یا یہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان جاپان ہے، جرمنی ہے، چائنا ہے، کیا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کسٹمر اور وہ گاہک جو چیز اپنے ہاتھ میں لے کر دکاندار سے پوچھتا ہے کہ یہ کس ملک کی ہے یا کس کمپنی کی ہے، یہ جاپانی ہے یا چائنی بنی ہوئی ہے یا پاکستانی ہے، تو چونکہ جو دکاندار ہوتا ہے اس کے تجربات ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ بے وقوف ہے۔ اگر یہ کچھ سمجھ بوجھ والا ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا یا کوئی شعور رکھتا، تو اس ڈبے پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس ڈبے پر سے پڑھ لیتا کہ یہ کس علاقے کی ہے یا کس ملک کی ہے یا کس کمپنی کی ہے۔ تو اس کا باوجود اس کی کہ ڈبے پر ساری اشیاء لکھی ہوئی ہیں، نہ اس بات کو سمجھنا اور پھر مجھ سے سوال کر دینا، گویا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کو اس شے سے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس بیوقوفی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، وہ گاہک کو خوب بٹور لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ احباب جب بھی کوئی شے لینے جائیں، موبائل ہو یا اسی طور پر کوئی اور الیکٹرک جو ہے کوئی شے ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی شے ہو، تو آپ جو ڈبہ ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو لازمی پڑھا کریں، لازمی اس کو اسٹڈی کیا کریں۔ اس پہ قیمت بھی درج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میڈیکل سٹور کی دوائیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر قیمت لکھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے پوری ایک شیشی، پوری ایک ڈبی لی، اس سے آپ نے کہا جی بروفن کا سیرپ دے دیں۔ اب آپ اس کے بعد اس سے پوچھے جی پیسے کتنے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ بے وقوف ہے، وہ ممکن ہے کہ جو قیمت لکھی ہے اس سے زائد آپ سے پیسے وصول کرے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ اس بروفن کی ڈبیا پر دیکھیں گے تو قیمت لکھی ہوئی ہوگی، تو آپ بنا پوچھے اتنے ہی پیسے آپ اس کو پکڑائیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ کوئی بے وقوف بننے والا نہیں ہے۔ تو یوں دکاندار جو ہے وہ اپنے گاہک کی ان چیزوں کو بھی فیس کر کے، دیکھ کر، مشاہدہ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ یا تو جلد باز ہے یا یہ ناسمجھ ہے، تو اس سے بھی وہ گاہکوں کو لوٹتے ہیں اور ان سے نفع زیادہ کما لیتے ہیں۔ اسی طرح گاہکوں پر نفسیاتی دباؤ بھی دکاندار ڈالتے ہیں، جس سے گاہکوں میں فوری فیصلہ کرنا یا دکانداروں کی طرف سے ان کے لیے فوری فیصلہ کروانا، یہ چیز جو ہے زیادہ وہاں پر پائی جاتی ہے، اس کے اوپر انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال دوں تو زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا نفسیاتی دباؤ کے حوالے سے، کہ ایک شے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، خریدار گاہک کہ یہ کیا ہے، کتنے کی ہے، فلاں فلاں فلاں، تو دکاندار آگے سے کہتا ہے کہ جی یہ ابھی کل ہی آئی ہے اور اس میں سے 3 پیس بچے ہوئے ہیں، اس میں سے 3 پیس بچے ہوئے ہیں یا ایک ہی پیس رہ گیا۔ یہ بھی آپ نے کئی دکانداروں کی زبان سے سنا ہوگا، جی یہ آخری پیس ہے، جی یہ آخری پیس ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ گاہک چیز لینے پر مجبور ہو جائے کہ یار اگر یہ نہ لیا کیونکہ آخری ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کب آتا کب نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کمپنی نہ بند ہو جائے، پتہ نہیں یہ شے نہ بند ہو جائے، پتہ نہیں اور کہیں سے ملے یا نہ ملے۔ حالانکہ اسی دکاندار کے پاس بیک اپ پر پیچھے یہی چیز موجود ہوتی ہے، یہی چیز وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے یا مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جی بس آخری پیس ہے، جی بس یہ 2 ہی پیس رہ گئے ہیں جی۔ تو یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسٹمر اور گاہک کو چیز خریدنے پر اور لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دکانداروں کی نفسیات ہیں۔ اسی طرح خود کو مظلوم دکھانا، دکاندار خود کو مظلوم دکھا کر نفسیاتی حملہ گاہک پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو دکاندار ہے وہ اپنا نفع جو ہے چھپا کر دکھائے گا، یعنی ایک ہے کہ وہ ظاہر کر دے جی میں اتنے میں چیز بیچ لی ہے میں نے اور اتنے میں آپ کو سیل کر رہا ہوں، میں آپ سے 300 روپیہ نفع وصول کر رہا ہوں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اونے پونے ہاتھوں ہی بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی نفع نہیں ہے،
بس یوں سمجھیے کہ آپ ہمارے کسٹمر ہیں یا آپ ہمارے پیارے ہیں یا آپ ہمارے فلاں ہیں، تو ہم نے آپ سے کیا نفع کمانا، اوروں سے بڑا کما لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ وصول کریں اور آپ ہمیں جو ہے اتنے پیسے دے دیں، یہ چیز اتنے میں ہی آئی ہے۔ یا اسی طور پر کہتے ہیں جی چیز دیتے ہوئے کہ یہ آپ ہی کی ہم رعایت کرتے ہیں، ورنہ اس میں بچت تو سمجھو کہ نا نام کی ہے، بس 1-2 روپے کی بچت ہے، حالانکہ وہ اصل قیمت سے کہیں زیادہ آپ سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نفع ہوتا ہے وہ پورا جس طرح نفع لینے کا حق ہوتا ہے اسی طرح سے آپ سے وصول کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے پاس آیا بیٹری مسجد کی لینے کے لیے، تو ہم نے کہا، اس نے کہا جی 8,000 روپے کی میں لوں گا، تو اس سے کہا گیا بھی آپ 10,000 روپیہ پورا کر لیں، مسجد کی بیٹری ہے۔ اس نے آگے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو جی مسجد سے تو ہم نے نفع کمایا ہی نہیں ہے، یہ تو باہر ہم الحمدللہ بڑا بڑا نفع کماتے ہیں، اللہ کے گھر سے کیا نفع کمانا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سمجھو کہ اس نے نفع کمایا ہے، وہ جو جا کے اس نے سیل کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے کیا تک بنا ہے کہ وہ جناب والا موٹر سائیکل پہ آئے، پیٹرول خرچ کر کے پھر بیٹری اٹھائے اور پھر جا کر فروخت کر دے، یعنی 8,000 کی خریدی تھی اور 8,000 کی وہاں پر بیچ کے آ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ضرور وہ 10,000 12,000 روپے کی بیچے گا، اسے نفع ہوگا، لیکن یہ جملہ بول کر کہ ہم بہت سے لوگوں سے نفع کماتے ہیں اللہ کے گھر سے، یا عام جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی آپ سے کیا نفع کمانا، یا جی ہم نے آپ سے نفع نہیں کوئی کمایا، کوئی بات نہیں اتنا نفع کماتے ہیں، اگر آپ سے نہ کمایا تو پھر کیا ہوا، حالانکہ وہ آپ سے بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دکانداروں کی نفسیات ہیں کہ وہ اس طرح خود کو مظلوم ظاہر کر کے آپ کو لوٹتے ہیں اور آپ سے نفع کماتے ہیں۔ اسی طور پر جو دکاندار ہیں وہ اگر ارد گرد دکانیں اسی مال کی موجود ہیں تو پھر اپنی نفسیاتی کیفیت کے لحاظ سے وہ آپ سے نرم لہجہ اختیار کریں گے اور فری گفٹ آپ کو دیں گے یا رعایت دیں گے تاکہ گاہک ہماری دکان سے جائے نہ، یہ بھی ان کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ یا اسی طور پر آپ کو پانی پوچھ لیں گے یا آپ کو چائے پوچھ لیں گے، تو اس طرح سے بھی آپ کو جو ہے وہ دوسری دکانوں پر روک لگا دیتے ہیں اور اپنی دکان کا ہی اسیر کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ یا اسی طرح وہ جملے بول کر بھی آپ کو اپنی دکان کا اسیر کر لیتے ہیں، کہتے جی سامنے والوں سے نہ لینا، وہ نقلی دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں چیز نقلی دیتے ہیں، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو اس شے کی، حالانکہ وہ جو سامنے والا یا سائیڈ والا دکاندار ہے وہ بھی گارنٹی دیتا ہوگا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا آج کل لوگ کہتے ہیں جی کس نے اتنے چکر لگانے ہیں، اتنی دکانوں پر گھومنا پھرنا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، کس نے پوچھنے جانا ہے کہ بھئی آپ نقلی چیز دیتے ہیں یا اصلی چیز دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جملہ بول کر اسے کہتے ہوتے ہیں مسابقاتی ذہنیت کی نفسیات۔ تو مسابقہ یعنی دوسرے دکاندار سے موازنہ اور مسابقہ کے طور پر اپنی نفسیات کا وہ استعمال کر کے اس طرح سے آپ کو چیز بیچتے ہیں کہ دوسرے والا نقلی بیچتا ہے، 2 نمبر بیچتا ہے، ان کے پاس 2 نمبر پڑی ہوتی ہیں، ہمارے پاس بالکل 1 نمبر کی چیز پڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح گاہک کو یہ باندھنے کے لیے خوف اور اعتماد دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں خوف بھی ہے نا کہ اگر میں نے اس سے نہ لی کسی اور سے لی تو نقلی ملے گی، 2 نمبر ملے گی، اور اعتماد بھی ہے، اعتماد سے مراد اس دکاندار یا دکاندار کی چیز کا اعتماد کہ اس کی چیز جو ہے وہ 1 نمبر ہے، بالکل کھری ہے۔ تو یہ بھی دکاندار اس تکنیک کا اور اپنی نفسیاتی حربے کا استعمال کر کے گاہک کو اپنی چیز لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی طور پر جو دکاندار ہیں وہ کسٹمر کی جو کیفیت ہوتی ہے لباس کے اعتبار سے، انداز اور بول چال کے اعتبار سے، تو اس سے بھی وہ اندازہ لگا کر گاہک سے پیسے بٹورتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے بالکل کہہ لیں کہ نا گھسا پٹا اور کپڑے بالکل ماڑے سے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کچھ اور ہوگی۔ اگر کوئی کار سے اترا ہے، سوٹڈ بوٹڈ اترا ہے، تو اس کے ساتھ قیمت کوئی اور ہوگی۔ یہ جس طرح پھلوں والی ریڑیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی کار سے اترا ہے تو اس کے ساتھ وہ ریٹ اور بتاتے ہیں، یعنی اس کو کسی بھی شے کا ریٹ بتا دیا 800 روپے، حالانکہ عام گاہکوں کو وہ 500 یا 600 روپے میں دے رہا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ یہ جو کار والا ہے یہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ
خوشی سے دے دے گا، ریٹ کم نہیں کروائے گا۔ یا اسی طور پر یہ جو سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ چونکہ ان چیزوں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کون سی شے کس ریٹ کی ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ محتاط ریٹ انہیں بتاتے ہیں۔ اور جو بالکل اجڑ ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو ان کے سامنے پھر ریٹ اب بتاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزوں سے متعلقہ الگ الگ نفسیات ہوتی ہیں۔ جس طرح سولر پلیٹس ہیں، تو اگر کوئی دیہاتی شخص جائے گا سولر پلیٹس لینے کے لیے، یا سادہ سا شخص جائے گا بیچارہ کمزور اور متوسط، تو اسے وہ ریٹ زیادہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا سوٹڈ بوٹڈ کار سے اترا ہوا شخص اور لٹھا یا کاٹن پہنا ہوا شخص دکان میں انٹر ہوگا، تو اسے پھر وہ قیمت صحیح بتائیں گے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز امیروں سے متعلقہ ہے یا پیسے والوں سے متعلقہ ہے، تو ضرور اس بندے کو اس بارے میں معلومات ہوں گی، تو اس وجہ سے پھر وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی یہاں پر گڑبڑ نہ کروں۔ تو اس طرح بھی گاہکوں کے ساتھ جو ہے نفسیاتی طور پر ڈیلنگ کی جاتی ہے دکانداروں کی طرف سے۔ اسی طور پر بار بار آنے والے گاہک کو اہمیت دینا، یہ بھی دکانداروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ مستقل گاہک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وی آئی پی سلوک جو کرتے ہیں دکاندار، اس میں یہی والی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ گاہک جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ہمارا کسٹمر بنا رہے اور ہماری دکان سے ہی اشیاء کو خریدے اور کسی اور دکان کا رخ نہ کرے۔ اس میں جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ تو ہمارے خاص کسٹمر ہیں، آپ کو بالکل الگ چیز دکھاؤں گا جو کسی کو نہیں دکھائی، یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ تو یہ جو جملے بولے جاتے ہیں نا کہ یہ آپ کے لیے ہے، اور جو ہمارے اسپیشل کسٹمر ہیں انہی کو یہ چیز دی جاتی ہے، عام بندہ تو جب ہمارے پاس آتا تو ہم اسے یہ چیز دیتے نہیں ہیں۔ حالانکہ بھئی آپ کو کیا غرض کہ آپ کسی کو دیں یا کسی کو نہ دیں، آپ نے چیز بیچنی ہے تو آپ تو ہر کسی کو دیں گے۔ لیکن یہ جملے بول کر اس مستقل آنے والے گاہک کو اپنا اسیر کر لیا جاتا ہے، تاکہ ان جملوں کے ذریعے سے وہ گاہک محسوس کرے کہ میں اس کے ہاں کوئی خاص اہمیت رکھتا ہوں، وی آئی پی پروٹوکول رکھتا ہوں۔ حالانکہ دکاندار کی ایک ہی نفسیات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پیسے کمانا، یعنی نفع حاصل کرنا۔ جس طرح سے بھی اسے نفع مل جائے وہ اس کے کمانے میں کسی بھی قسم کی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اسی طور پر نفسیاتی مارکیٹنگ، یہ بھی ان کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دکاندار ماحول کو اس طرح بناتے ہیں کہ گاہک کا دماغ خریداری کے موڈ میں آ جاتا ہے، یعنی ماحول اپنی دکان کا، اپنی شاپ کا ایسا بناتے ہیں کہ دکاندار جو کسٹمر ہوتا ہے وہ خریداری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پر ایئر فریش یا اسی طور پر مدھم لائٹنگ کرنا، آہستہ موسیقی لگانا، فری چائے یا پانی پیش کرنا، یا اسی طرح آپ نے بعض دکانوں پر دیکھا ہوگا، بلکہ آج کل تو یہ جو ریڑیوں پر لگانے والے فروٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ عین پھل کے مطابق ہوتی ہے، یعنی خوبانی ہے، آڑو ہے، سیب ہے، کیلا ہے، جس قسم کی رنگت ہے یا جیسی وہ رنگت شو کرنا چاہتے ہیں پھل کی، اسی قسم کی لائٹنگ لگائی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے نفسیاتی مارکیٹنگ کرنا۔ اور اسی طور پر بعض آپ نے دیکھا ہوگا حمام ہیں، وہاں پر انہوں نے اچھے خاصے شیشے لگائے ہوتے ہیں، خوبصورتی بنائی ہوتی ہے، لیکن کاٹنے تو بال ہی ہیں نا بھائی، کاٹنے یا کٹوانے تو بال ہی ہیں، لیکن ڈیکوریٹ کیا ہوتا دکان کو، تو دکان کو ڈیکوریٹ کرنے کی وجہ سے ریٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے، ریٹ ان کا اپ ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے صرف سادہ کرسی رکھی ہوتی ہے، بعض ایسے ہیں انہوں نے گھومنے والی کرسی رکھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی اسے کہتے ہیں نفسیاتی مارکیٹنگ۔ اس سے بھی وہ اپنے گاہکوں کو اپنا اسیر بناتے ہیں اور ان سے اس طرح سے نفع کماتے ہیں۔ اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ گاہک کو چونکہ ریلیکس کر دیتی ہیں اور اس کو فیصلہ سازی کے حوالے سے اپنی طرف انٹریکٹ کرتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں، تو اس تکنیک کو استعمال کر کے جو کسٹمرز ہیں ان سے نفع کمایا جاتا ہے اور چیز ان کو بیچی جاتی ہے۔ اور اس میں پانی پلانا یا چائے پلانا یہ سر فہرست ہوا کرتا ہے، اور کسٹمر یا گاہک سمجھتا ہے کہ یار میں اس کے لیے اتنا خاص ہوں کہ میرے لیے اس نے چائے پیش کر دی یا چائے مجھے پلا رہا ہے، تو بھائی چائے تو ہوگی 50 روپے کی، لیکن وہ چائے کے پیسے بھی آپ سے وصول کرے گا چیز بیچ کر،
بلکہ اس چائے کا ڈبل ٹرپل آپ سے وصول کر لے گا۔ بلکہ اس کو میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اگر اس موقع پر وہ اپنے دکاندار میں موجود 2-3 افراد کے لیے 3 یا 4 چائے منگواتا ہے نا، تو سمجھو کہ اس نے اپنے پلے سے نہیں چائے منگوائی، وہ جو اس نے نفع کمانا ہے نا آپ سے، تو اس نفع کے اندر ہی اس نے ان 3 یا 4 چائے ہیں ان کے پیسے شامل کر لیے ہیں۔ تو اس طرح سے گاہک خوش ہو جاتا ہے، کسٹمر خوش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اہمیت کا حامل سمجھتا ہے کہ میں بڑا اس کے نظر میں اہمیت کا حامل ہوں، لیکن دراصل وہ آپ سے نفع کمانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کھینچنا چاہتا ہے اپنی طرف اور اپنی چیز کو بیچنا چاہتا ہے۔ تو میں نے یہ چند آپ کے سامنے دکانداروں کے نفسیاتی حربے طریقے ذکر کیے ہیں۔ مین جس چیز پر ارتکاز کیا جا سکتا ہے نا، وہ یہ ہے جو میں نے شروع میں اور اول میں ذکر کی ہے کہ دکاندار کو فقط ایک شے سے غرض ہے، دکاندار کو فقط ایک شے سے غرض ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے نفع ہی نفع ہونا چاہیے۔ بس اس کی تمام تر نفسیات، ہیلے بہانے، قسمیں، باتیں اور آؤ بھگت، وی آئی پی پروٹوکول، خوش گپیاں، خوش اخلاقیاں، مسکرانا اور بچ جانا اور حضرت صاحب اور فلاں صاحب اور میاں صاحب اور سر جی کہنا، یعنی جو بھی آپ اس حوالے سے لگا لیں، یہ سب کا سب نفع کمانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ان تمام تر چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ مین اس کا پرپس اور مقصد اور ہر شے کی اول، ابتدا، انتہا، درمیان، ہر کچھ جو ہے وہ ہے اس کا نفع کمانا۔ بس نفع کے آگے ہر شے پست ہے، کوئی بھی شے نفع سے بالا نہیں۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا فقط نفع کمانے کے لیے۔ تو یہ دکانداروں کی نفسیات ہیں، ان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔